ایس ایچ اردو سٹوری دیکھنے والوں کو السلام علیکم پیارے دوستوں، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں حارث نامی لڑکا رہتا تھا۔ اس کے ماں باپ بہت غریب تھے۔ اس کا باپ کھیتوں میں کام کر کے اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ وہ اتنا غریب تھا کہ ان کے پاس ہل چلانے کے لیے بیل بھی نہ تھی۔ بیچارے کو بیج بونے کے لیے کھرپی سے خود ہی زمین کھودنی پڑتی تھی، جس میں بہت محنت لگتی تھی۔ ایک روز اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے ایک بیل خرید لے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے کھیتوں میں زیادہ محنت کا کام کرنا شروع کر دیا تاکہ فصل زیادہ ہو اور اسے اچھے پیسے ملے، جنہیں جمع کر کے وہ ایک بیل خرید لے۔ اس کی بیوی کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے اپنے بیٹے حارث کو بھی یہ بات بتائی۔ حارث بولا، میں اس بیل کا بہت خیال رکھوں گا اور اس کو گھاس کھلانے کے لیے باہر میدان میں لے جاؤں گا اور اسے ندی پر لے جا کر خوب نہلاؤں گا۔ جب سے بیل خریدنے کی بات ہوئی تو کسان اور اس کی بیوی نہایت کم خرچہ چلانے لگے۔ اس کے پاس بیل خریدنے کے پیسے جلد سے جلد جمع ہو گئے۔ اس کی اس تقریر کی وجہ سے کچھ پیسے جمع ہو گئے تھے۔ ایک روز خبر آئی کہ حارث کے باپ کا چھوٹا بھائی شدید بیمار ہو گیا ہے۔ بھائی کی بیماری کا سن کر اس کے باپ نے بے چین ہو گیا۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ بیمار بھائی کو دکھانے جائے گا، جو ایک دوسرے گاؤں میں رہتا تھا۔ یہ گاؤں کافی دور تھا اور تقریباً 8 روز کی مسافت پر تھا۔ جب وہ سفر پر روانہ ہونے لگا تو اس نے اپنی بیوی کو رقم دی جو اس نے بیل کے لیے خرید رکھی تھی، اس کے حوالے کر دی اور بولی، حارث کے ابا، یہ پیسے ساتھ لے جاؤ، بھائی کی بیماری میں کام آئیں گے۔ بیل تو ہم بعد میں بھی خرید لیں گے۔ تمہارے ساتھ میں بھی چلتی ہوں۔ یہاں بکریاں، مرغیاں، بطخ اور کھیتوں کی رکھوالی کون کرے گا؟ ان کاموں کی دیکھ بھال کے لیے میں حارث کو اپنے ساتھ لوں گی، تم فکر مت کرنا۔ حارث کو بھی عمل ہو گیا۔ جب وہ لوگ بیل نہیں خرید سکے کیونکہ ان کے چچا کا علاج ہو گیا۔ وہ ایک اچھا لڑکا تھا اور اپنے ماں باپ کی خوشی میں خوش رہتا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، ماں فکر مت کرو، ہم پھر سے پیسے جمع کر لیں گے۔ کل سے میں کھیتوں پر جایا کروں گا۔ اگلے روز حارث صبح سویرے ہی کھیتوں پر چلا گیا۔ اس نے کھیتوں کی صفائی ستھرائی کی، قریبی دریا سے پانی بھر کر لایا، اسے کھیتوں میں ڈالا۔ جب وہ دریا سے پانی بھر رہا تو اچانک اس کی نظر ایک تخت پر پڑی جو دریا کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ بہتا ہوا جا رہا تھا۔ اس تخت پر کوئی شخص لیٹا ہوا بھی نظر آیا، جو یقیناً بے ہوش تھا۔ حارث نے بچپن ہی سے تیرنا سیکھ لیا تھا، وہ ایک بہترین تیرو تھا۔ اس نے فوراً دریا میں چھلانگ لگائی اور تیرتے ہوئے اس تختے کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا تختے پر ایک خوبصورت لڑکی آنکھیں بند کر کے بے ہوش پڑی ہے۔ حارث تخت کو دکھلاتے دکھلاتے کنارے پر آ گیا۔ اتنی دیر میں اس کی ماں بھی کھیتوں کے کام میں اس کا ہاتھ بٹانے کے لیے وہاں آ گئی۔ دونوں نے مل کر بے ہوشی لڑکی کو اٹھا کر گھاس پہ لٹایا۔ زیادہ دیر نہ گزری تو لڑکی کو ہوش آ گیا۔ پہلے تو وہ بہت حیران ہوئی، ان دونوں کو دیکھنے لگی اور پھر اس کی آنسوں سے ٹپ ٹپ کے آنسو گرنے لگے۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک بڑی کشتی میں بیٹھی تھی، اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہی تھی کہ طوفان آ گیا۔ طوفان کے چلتے شدید کشتی ٹوٹ پھوٹ ہو گئی، سب لوگ پانی میں ڈوب گئے۔ وہ ٹوٹی ہوئی کشتی کے ایک تخت پر سوار ہو گئی۔ اس کی جان تو بچ گئی مگر شوہر کا کیا ہوا کچھ پتہ نہیں، یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ حارث کی ماں نے اسے تسلی دی اور اسے اپنے گھر لے گئی۔
اور اس کی خوب خاطرداری کی۔ شام کو جب حارث کھیتوں سے گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ لڑکی اس کے ماں باپ ساتھ کام کروا رہی ہے، اس کی ماں کے ساتھ کام کروا رہی ہے۔ رات کے کھانے کے بعد وہ سب لوگ باتیں کرنے لگے۔ اس لڑکی کا نام نیاب تھا، وہ ایک سوداگر کی بیٹی تھی۔ حارث نے اسے اطمینان دلایا کہ اللہ نے چاہا تو اس کا شوہر مل جائے گا، اس لیے وہ فکر نہ کرے۔ حارث کی ماں نے کہا کہ جب تک اس کا شوہر نہیں مل جاتا وہ اطمینان سے اس گھر میں رہے۔ ایک دو روز میں نیاب کو اس کے حالات کے بارے میں سب کچھ بتایا چلا۔ اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بے حد غریب ہے۔ وہ حارث سے بھائیوں جیسا پیار کرنے لگی تھی۔ اس نے حارث سے کہا، حارث بھائی، کھیتوں میں تو کام چلتا ہی رہے گا، میں گھر میں خالی بیٹھ کیا کروں گی؟ مجھے کھجور کے پتوں سے خوبصورت چھابیاں، گلستان، ہاتھ میں پنکھے، پھل رکھنے والی ٹوکریاں، زیور بنانے اور پیسے رکھنے والے صندوق، کپڑے رکھنے والے صندوق، آرائش چیزیں، ٹوکریاں، جھاڑو، اس قسم کی دوسری چیزیں بنانا آتی ہیں۔ میرے ماں باپ بہت غریب تھے اور وہ یہ سب چیزیں بنا کر فروخت کرتے تھے۔ ان کا ہاتھ بٹاتے بٹاتے میں یہ کام سیکھ گئی۔ کل ہم جنگل جا کر کھجور کے پتے لے کر آئیں گے اور ان سے طرح طرح کی چیزیں جا کر فروخت کریں گے۔ ہمارے پاس چند دنوں میں ہی پیسے ڈھیر ہو جائیں گے۔ حارث یہ بات سن کر خوش ہوا۔ اگلے روز وہ نیاب کے ساتھ جنگل گیا اور دونوں وہاں سے بہت سارے کھجور کے پتے لے کر آئے۔ دوپہر کا کھانا کھا کر نیاب اپنے کام پر لگ گئی۔ حارث اس کی مدد کرتا رہا، وہ اپنے کام میں بہت ماہر تھی۔ شام تک اس نے بہت ساری چیزیں بنا لی تھی اور ان پر خوبصورت رنگ بھی کر دیے تھے۔ ان کے گاؤں کے آخری حصے میں ایک چھوٹا سا بازار تھا جہاں پر مختلف دکانیں تھیں۔ ان دکانوں سے گاؤں والے روزمرہ استعمال کی چیزیں خریدا کرتے تھے۔ اگلے روز لوگوں نے دیکھا کہ حارث بھی اس بازار میں ایک حصے میں زمین پر چٹائی بچھانے اور ان کے کھجوروں کے پتے سے بنی ہوئی ہے مختلف خوبصورت چیزیں لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ ان رنگ برنگی اشیاء کو دیکھ کر لوگ بہت خوش ہوئے اور وہ ہاتھوں ہاتھ بک گئی۔ شام کو جب حارث نے ان چیزوں کو فروخت کر کے گھر پہنچا تو اس کے پاس بہت سارے سکے تھے۔ ان سکوں کو دیکھ کر اس کی ماں اور نیاب بہت خوش ہوئے اور انہیں احتیاط سے گھر میں چھپا کر رکھ دیے۔ ان کا یہ کام بہت اچھے سے چل رہا تھا۔ اسی دوران شہر میں موسم بہار کے موقع پر ایک میلہ لگ رہا تھا۔ اس میلے میں بادشاہ اور اس کی بیوی بچے بہت آ رہے تھے اور پورے ملک سے عام لوگوں کی شرکت کر رہے تھے۔ یہ میلہ پورے 30 دن تک جاری رہتا۔ اس میں تمام لوگوں کی دلچسپی کی ہر چیز موجود تھی۔ کیا بچے اور کیا بڑے سب اس میلے میں آنے کا انتظار کرتے رہے۔ نیاب بھی اس میلے کے لیے بہت دنوں سے مختلف چیزیں تیار کر رہی تھی۔ اس نے حارث سے کہا تھا کہ انہوں نے خوب محنت سے کام کیا ہے تو اس میلے میں دکان لگانے سے ان کے اچھے پیسے ہو جائیں گے اور ایک دو ہم بیل بھی خرید لیں گے اور ان کے باوجود ان کے پاس کچھ رقم بچ جائے گی۔ وہ دونوں دن بھر بڑی محنت سے کام کرتے۔ میلے لگنے تک انہوں نے کھجور کے پتوں سے بہت ساری چیزیں بنا لی تھی۔ حارث ایک ہوشیار تھا۔ اس نے میلے کی انتظامیہ سے مل کر ایک خفیہ دکان میں حصہ کر لی تھی اور نیاب کی تیار کی ہوئی اشیاء دکان پر رکھتا جا رہا تھا۔ گاؤں کا ایک آدمی گامو جس کے پاس گھوڑا گاڑی تھا، پیسے لے کر اس کا سامان میلے کی خامی میں پہنچا دیتا تھا۔ حارث نے خامو سے یہ کہہ دیا تھا کہ جب میلہ لگ رہا ہے تو اسے روزانہ صبح وہاں چھوڑ کر آئے اور شام کو واپس بھی لے کر آئے۔ میلہ شروع ہونے سے ایک روز پہلے شام کو نیاب نے اسے ایک نہایت خوبصورت پنکھا بنا دیا تھا۔ اس پنکھے میں بہت خوبصورت چمکدار رنگ تھے اور اس کے کناروں پر ننھی ننھی سنہری لگی ہوئی تھی۔ اس کے جھولنے اور ٹوکریاں ہلنے اور بہت کچھ تھا جو سننے والے لوگوں کو بہت بہلا دیتی تھی۔ نیاب نے اس پنکھے اسے دیتے ہوئے کہا، یہ تمہارے لیے ہے۔
اس کو اپنے ساتھ میلے میں لے جاؤ اور وہاں جھولتے رہنا۔ اگر کوئی اس کے بدلے ہزاروں اشرفیہ بھی دے تو اس کو فروخت مت کرنا۔ ایسا خوبصورت پنکھا لے کر حارث بہت خوش ہوا اور اسے اپنے ساتھ میلے میں لے گیا۔ میلے میں بہت چل تھی۔ ایسے معلوم ہوا تھا جیسے پوری دنیا وہاں اکٹھی ہو گئی ہے۔ کیا عورت، کیا مرد، کیا بچے، سب لوگ نئے نئے کپڑے پہنے مزے سے میلے میں گھوم رہے تھے۔ حارث نے اپنے خیمے سے تمام چیزیں نکال کر باہر رکھ دی۔ کچھ لوگ ان چیزوں کو صرف دیکھ رہے تھے، مگر بہت سے لوگوں نے خرید بھی رہے تھے۔ جو کوئی گاما نہ تھا تو حارث بڑے پیار سے نیاب کا بنایا ہوا پنکھا اٹھاتا اور مزے سے جھولنے لگاتا۔ کئی ایک لوگ نے اس پنکھے کو خریدنے کی بات کی، مگر حارث نے صاف انکار کر دیا۔ حارث ایک نوجوان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر بعد دکان کے سامنے نظر آ جاتا۔ اس کی نظریں پنکھے پر ہی لگی ہوئی تھی، مگر وہ اس کے بارے میں حارث سے سوال جواب نہیں کرتا، اگرچہ وہ نوجوان شکل و صورت سے کسی اچھے گھر کا لگ رہا تھا، مگر حارث کو اس کی طرف سے کچھ سوال جواب نہ ہوا۔ اس کے پاس کافی سکے جمع ہو گئے تھے، جن میں 2-4 چاندی کے سکے بھی تھے۔ اسے فکر لگ گئی کہ یہ مشوق نوجوان اس کی رقم نہ ہاتھ صاف کر دے۔ خیال آتے ہی وہ مزید چکنا ہو کر بیٹھ گیا اور سکوں کی تھیلی میں اپنے سکوں کی اپنی تھیلی اکٹھے کر کے شام ہوئی تو گاموں حسب معمول گھوڑا گاڑی لے آیا۔ حارث نے جلدی سامان لپیٹا اور دروازے کی کرسی باندھ کر گھوڑے پر سامان رکھ کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ گھر پہنچا تو اس کی ماں سے زیادہ نیاب بے تاب اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ماں کی تھکانے ہوئے پیسوں کی تھیلی دیکھ کر خوش ہوئی، مگر نیاب نے پیسوں کی طرف کوئی دھیان نہ دیا۔ وہ حارث سے بولی، حارث بھیا، کیا کوئی پنکھے خریدار بھی آیا تھا؟ اس نے جواب دیا، کوئی ایک نہیں بلکہ بہت سارے لوگ ان کے پنکھے کی طرف دیکھنا چاہ رہے تھے، خریدنا چاہ رہے تھے، مگر پنکھا میں نے کسی کو نہ دیا۔ مجھے آپ کی بات یاد آئی کہ کوئی ہزاروں اشرفیہ بھی دے تو اسے فروخت مت کرنا۔ ان لوگوں کی شکلیں تمہیں یاد ہی آ رہی تھی جو یہ پنکھا خریدنا چاہ رہا تھا۔ کیا ان میں کوئی ایک ایسا تھا جو لمبے بال تھے، بٹاری سا آنکھیں اور سرخ و سفید تھا؟ قد مجھ سے اتنا زیادہ ہوگا۔ نیاب نے ایک ہاتھ اونچا کر کہا۔ حارث اپنے ایک گال پر انگلی رکھ کر سے بتائیں حلیہ پر غور کرے اور نوجوان کس کے پنکھے کو دیکھ رہا تھا، اس حلیے پر پورا اتارا تھا۔ ابھی وہ نیاب کو کچھ جواب دینے ہی لگا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ کچھ ہی بغیر دروازے پر گیا۔ وہ تھوڑی دیر بعد نیاب کے کانوں میں اس کی آواز سنی، نایاب باجی، لمبے بالوں، بڑی سرخ آنکھیں اور سرخ و سفید رنگ کے آپ سے ایک ہاتھ لمبے والا بھائی صاحب یہاں دروازے پر کھڑا ہے۔ نیاب نے یہ سنا تو دوڑ کر دروازے پر گئی اور اس نوجوان کو دیکھتے ہی بے اختیار سوکھ کر رونے لگی اور اس پہ لپٹ گئی۔ حارث یہ مناظر دیکھ کر حیرت، اس کی ماں بھی شور سن کر وہاں آ گئی اور حیرانی سے اس نوجوان کو دیکھ رہی تھی۔ اماں، یہ میرے شوہر ہیں، نیاب نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ حارث کی ماں نے شفقت سے اس نوجوان کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے اندر بلایا۔ اندر آ کر نیاب نے حارث سے کہا، خدا کا شکر ہے کہ یہ زندہ ہے۔ جب ہماری شادی ہوئی تو میں نے اپنے ہاتھوں کے لیے اس کے ننھے سونے کے پٹھیوں والے پنکھے بنائے تھے۔ یہ سونے کے لیے لیٹتے تھے۔ میں اس پنکھے سے اس کو ہوا دیتی تھی۔ چن کے آواز سن کر یہ گہری نیند سو جاتا تھا۔ تمہیں پنکھا دے کر میلے میں اس امید پر بھیجا تھا کہ میلے میں پورے ملک سے لوگ شرکت کریں گے، شاید یہ بھی وہاں آ جائے اور اس پنکھے کو دیکھ کر پوچھے یہ کس نے بنایا ہے۔ ایسا پنکھا صرف میں بنا سکتی ہوں۔ یہ بات انہیں پتہ چلے تو اس نوجوان نے کہا، پنکھا دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ تم نے ہی بنایا ہے۔
میں نے اس بارے میں حارث سے کوئی بات نہ کی تھی کہ کہیں یہ میری بھول تو نہیں۔ میں فیصلہ کر دیتا کہ اپنی دکان بند کر کے اس کا پیچھا کروں۔ وہ تو شکر ہے کہ میرا گھوڑا میرے ساتھ تھا، ورنہ مجھے حارث کی گھوڑا گاڑی کے پیچھے بھاگ بھاگ کر آنا پڑتا۔ اس کے بعد نیاب کے شوہر نے اپنی کہانی سنانی شروع کر دی۔ مجھے چنانچہ تیرنا آتا تھا۔ اس کی کشتی تباہ ہونے کے بعد میں تیرتا ہوا کنارے تک پہنچا۔ خود قسمتی سے میری کمر کے بندھے ہوئے پٹے میں بہت ساری اشرفیاں موجود تھیں۔ میں وہاں سے نکل کر شہر آیا اور سرائے میں ٹھہر گیا۔ مجھے نہ جانے کیوں یقین تھا کہ نیاب زندہ ہوگی، اس لیے میں ایک گھوڑا خرید لیا اور اس پہ بیٹھ کر حادثوں والی جگہ میں گھومتا رہا کہ شاید نیاب مجھے نظر آ جائے۔ جب یہ میلہ شروع ہوا تو مجھے یہ امید ہو چلی کہ دور دور کے گاؤں کے دیہات کے شہر کے لوگ آئیں گے، اس میں شرکت کریں گے، شاید نیاب مجھے وہاں مل جائے۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ حارث کے پنکھے کی وجہ سے یہاں تک پہنچ گیا۔ اگر حارث نہ ہوتا تو میں اپنی پیاری بیوی سے کبھی نہ مل سکتا۔ اس کی بات سن کر نیاب نے اپنی کہانی سنائی اور حارث کے کارنامے بتایا۔ اس نے سارے کیسے دریا میں سے نکالا اور اپنی ماں نے اس کے بیٹی بنا کر گھر میں رکھا۔ اس کے شوہر نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا۔ اس رات نیاب نے بڑے مزے کے کھانے پکائے اور سب کی دعوت کی۔ میلے کے ختم ہونے سے پہلے نیاب کی بنی ہوئی تمام چیزیں فروخت ہو گئی۔ حارث کی ماں کے پاس ڈھیروں روپے جمع ہو گئے تھے۔ ایک شام وہ سب مویشی منڈی گئے اور وہاں سے 2 بہت خوبصورت اور صحت مند بیل خرید کر لائے۔ بیلوں کو گھر لا کر حارث بہت خوش ہوا اور اس کے کھانے پینے کے انتظامات کرنے لگی۔ اگلے روز نیاب اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر روانہ ہو گئی۔ اس کے اماں کا شکریہ ادا کیا اور انہیں تاکید کی کہ ان کے گھر ضرور آئیں۔ اس نے انہیں اپنے گھر اور محلوں کے بارے میں اچھی طرح بتایا۔ ان لوگوں سے جدا ہوتے ہی وہ بہت اداس تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حارث دل ہی میں چاہ رہا تھا کہ نیاب ان کے گھر سے جائے، مگر مجبوری تھی۔ نیاب کا شوہر بھی رنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ چند روز ہی گزرے تھے کہ حارث کا باپ بھی اپنے بھائی سے واپس گھر آ گیا۔ اسے بڑی فکر ہوئی تھی کہ ان کے جانے میں گھر کا کیا حال ہوگا۔ وہ گھر پہنچا تو اس کی بیوی دیکھ کر خوش ہوئی اور بولا، تم نے بہت اچھے کیا کہ یہ رقم ہم بیل خریدتے تو تم میرے بھائی کا علاج کے لیے نہ دے سکتی تھی۔ بیماری کی وجہ سے وہ کام نہ کر سکتا اور اس کے پاس علاج کے بھی پیسے نہیں تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ اب وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے۔ بس افسوس اس بات کی ہے کہ ہم بہت دنوں سے بیل نہیں خرید سکے، ہمیں پھر سے پیسے جمع کرنے پڑیں گے۔ اب تمہیں اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، تم نے اپنے بھائی کی مدد کی، اللہ نے ہمیں اس کا صلہ دے دیا۔ ابھی اس کی بات ختم نہ ہوئی تھی کہ حارث دونوں بیلوں کو لے کر گھر کے اندر چلا آیا اور انہیں نہلانے کے لیے ندی پر لے گیا۔ اس کے باپ نے جب اتنے شاندار اور خوبصورت بیل دیکھے تو وہ حیرت زدہ ہو گیا اور اس نے اپنی بیوی سے اسے شروع سے آخر تک کہانی سنانا دی۔ تمام کہانی سن کر حارث کا باپ حیرانی سے ان دونوں کو دیکھنے لگا اور وہ بے حد خوش بھی ہوا۔ اب ان کی غربت کے دن بھی جلد ختم ہو گئے تھے۔ حارث کی اماں اپنی بات کہہ کر خاموش ہو گئی تو حارث اداسی سے بولا، اماں مجھے نیاب باجی کی بہت یاد آ رہی ہے، ہم ان سے ملنے کب چلیں گے؟ ان کے باپ نے کہا، ان بولوں کی وجہ سے ہم اپنی زمین میں ہل چلا کر بیج بوئیں گے جو سالوں سے بیکار پڑی ہے، اس لیے مجھے امید ہے کہ ہم اس سال اپنی فصلوں کو بیچ کر بہت سارے پیسے مل جائیں گے۔ ان پیسوں سے ہم ایک اچھی سی گھوڑا گاڑی خرید لیں گے اور اس پر بیٹھ کر نیاب اور اس کے شوہر سے ملنے جائیں گے۔ نیاب بیٹی ہماری محسن ہے، وہ بہت ہی ہنرمند لڑکی ہے اور اس کی ہمدردی اس نے ہماری بہت مدد کی ہے، میں بھی اس کا شکریہ ادا کروں گا۔ یہ بات سن کر حارث خوش ہو گیا اور بیلوں کو چارہ ڈالنے چلا گیا۔ اس کے بعد
کہ بہت خوش ہوئی کہ بہت جلد پیڑوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک گھوڑا گادی بھی خرید